انڈیا کو افغانستان سے کیوں اتنا ڈر ہے, کیوں اتنی پریشانی رہتی ہے, انہیں آخر خوف کس چیز کا افغانستان سے؟ انڈیا کی اگر 1000 سال کی تاریخ دیکھیں تو انڈیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بندے افغانستان سے آتے ہیں. خواہ وہ سلطان محمود غزنوی ہو, خواہ وہ علاؤ الدین ہو, ان لوگوں نے آ کر نہ صرف ان پر حکومت کی, انہیں عدل و انصاف کیا, انہیں جینے کا طریقہ سکھایا, مگر یہ تھے تو غلام نہ. انہوں نے جتنا مرضی اچھا سلوک کیا ہو مگر غلام کو غلام ہی کہیں گے. تو 1000 سالہ غلامی کی تاریخ افغانستان کی تاریخ سے منسلک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک ہو گئے تو اس کے بعد ہماری 1000 سالہ غلامی کی تاریخ بار بار دہرائی جائے گی. انہیں یہ ڈر ہے, یہی ڈر صہیونیوں کو ہے, یہی ڈر لیبیوں کا ہے کہ اگر یہ دو طاقتیں اکٹھی ہو, مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی جلد غزوہ ہند شروع ہو جائے گا اور انڈیا کو فتح کر لیا. انہیں ہماری پروفیسیز کا پتہ ہے جس طرح ہمیں ان کی پروفیسیز کا پتہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کہ انتہا پسندوں, بھگوا انڈین اور مغرب کی ذہنیت کو جاننے کی کوشش کریں گے. آخر کیوں پاکستان کو اور افغانستان کو ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور افغانستان کو اپنے انڈر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیا وجہ ہے اس کے متعلق جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, جانتے ہیں ان سے تمام پس منظر اور ان کی وجوہات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور افغانستان ہمیشہ جو ہے نا ان کے درمیان میں تعلقات خراب کرنے کے, پاکستان افغانستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور افغانستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے, کیوں وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے اور کیوں وہ اس سے پریشان ہے اتنا؟ اگر جو کوشش کی جاتی ہے اس میں افغان طالبان کے اگر 5 سال کو نکال دیا جائے تو عمومی طور پر انڈیا اور مغرب اس میں کامیاب بھی رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. اگر آپ ان کی ذہنیت کی بات کریں, ان کی پلاننگ کی بات کریں, کب سے شروع کیا, تو یہ بات تو انہوں نے پاکستان کے بننے سے پہلے ہی سمجھ لی تھی کہ پاکستان اور افغانستان اگر اکٹھے ہو گئے تو انڈیا کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مخاصمت پیدا کرنے کی, ان کے درمیان چپکلش پیدا کرنے کی کوششیں, بلکہ اس کا صحیح لفظ ہے سازشیں, وہ کیا میں پاکستان سے بھی قبل کرنی شروع کر دیں. اس کے لیے انہوں نے پہلے ہمارے یہاں کے ایک سرحد کے علاقے کے ایک لیڈر کا سہارا لیا. اس نے کہا کہ مجھے افغانستان میں دفن کرنا, میرا اصل ملک افغانستان ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے افغانستان میں گریٹر افغانستان کا شوشہ چھوڑا. ہمارا جو بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں صدیوں سے افغانستان کا حصہ تھا اور یہ افغانستان میں ضم ہو جانا چاہیے. یہ سب کچھ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی اس کی بنیاد رکھنی شروع کر دی تھی. اس کے بعد اسی طبقے کی وجہ سے اس طبقے کو ساتھ لے کے, اور وہاں پر شمالی اتحاد موجود تھا, شمالی اتحاد کو ساتھ لے کے انہوں نے ایک الائنس بنایا اور افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے باقاعدہ پاکستان کی اس حد تک مخالفت کی اس کے بعد کہ اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے افغانستان نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی UN کی ممبرشپ ہی نہ دی جائے. ویسے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بات مان لیتے تو بہتر تھا. اقوام متحدہ کی ممبرشپ جو ہے یہ سراسر خسارے کا سودا ہے. لیکن بہرحال اس وقت ہمارے قائدین کا خیال تھا کہ اقوام متحدہ کی رکنیت کی بڑی کام کی چیز ہے, کہ بڑا منافع کا سودا ہے, اور دنیا بھی یہی سمجھ رہی تھی. تو افغانستان کے اس وقت کے سربراہ ظاہر شاہ نے پاکستان کے کھلے الفاظ میں مخالفت کی کہ انہیں کسی بھی طرح سے یہ ممبرشپ نہ دی جائے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو غیر پشتون قبائل تھے افغانستان کے, وہ شمالی اتحاد کے ساتھ مل گئے. غیر پشتون قبائل جو تھے وہ ظاہر شاہ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے مسلسل سرحدوں پر بھی پریشانی قائم رکھی. ڈاکٹر صاحب, شمالی اتحاد کا ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے, اور اس کے علاوہ آپ نے بھی شمالی اتحاد کی بات کی. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ شمالی اتحاد ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. شمالی اتحاد جو ہے نا, جو ان کا یوں کہہ لیں کہ جو ناردرن ہیمسفیئر ہے, جس میں تاجک ہیں, ازبکستان کے ہیں, ہزارہ شیعہ ہیں, ان لوگوں پر مشتمل ایک الائنس ہے جو اس علاقے میں ایک 40-50% کے قریب اکثریت بھی رکھتا ہے اس شمالی اتحاد کے علاقے میں. جبکہ اس کا جو دوسرا علاقہ ہے, ایک یہ تو ہو گیا نا ناردرن ہو گیا, اور دوسری طرف جو اس کا باقی ریمیننگ پارٹ ہے وہاں پر پشتونوں کی اکثریت ہے. تو شمالی اتحاد جو غیر پشتون لوگ ہیں, جس میں ازبک ہیں, جس میں ہزارہ شیعہ شامل ہیں, یہ تمام لوگوں پر مشتمل ایک الائنس ہے شمالی اتحاد, جو پختونوں کا بھی مخالف ہے اور جو پاکستان کا بھی مخالف ہے. اور جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی تحریک اٹھی وہ شمالی اتحاد سے اٹھی. جب بھی پاکستان کے خلاف کسی نے کمپین کی وہ شمالی اتحاد سے کی. اگر اقوام متحدہ نے کسی نے پاکستان کے خلاف آواز بلند کی تو وہ شمالی اتحاد نے کی. تو یہ شمالی اتحاد بیسیکلی وہ خاص طبقہ ہے جن کی مجموعی اکثریت تو بہت تھوڑی ہے, مگر وہ ناردرن ہیمسفیئر میں ان کی تعداد کوئی 40-50% بن جاتی ہے. جی, تو یہ شمالی اتحاد جو ہے, کیا انہیں اسپانسر کیا جاتا ہے, کیا انہیں کوئی فنڈنگ دی جاتی ہے, یا یہ ویسے نیچرل ہی ان میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے اگینسٹ رہنا ہے؟ ایکچولی
جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کسی پروگرام میں کہ یہ ملکوں کے مفادات کی جنگ ہے. ہر ملک اپنے مفادات کی جنگ بعض اوقات دوسرے ملکوں میں دوسرے خطوں میں جا کے پراکسی وارز کے لیے لڑتا ہے. اب افغانستان میں اگر پشتونوں کی حکومت آ جاتی ہے تو افغانستان ایک مستحکم افغانستان بن جاتا ہے جو آس پاس کے کچھ ہمسایہ ممالک کو کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. وہ مغرب کبھی قبول نہیں ہوگا. اس وجہ سے وہ شمالی اتحاد کو فنڈ بھی کرتے ہیں, اسے اسلحہ بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شمالی اتحاد میں وہ جو وادی پنشیر جو ان کا گڑھ تھی, وہاں سے جو مال غنیمت ملا ہے, وہاں سے جو اسلحہ ملا ہے, وہاں سے جو گاڑیاں ملی ہیں, وہ کسی بھی بہت بڑے ملک کے جو اسلحے کے ڈپوز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وہاں سے نکلا ہے. تو ظاہر ہے وہ امداد ہی دی گئی نا. اب دیکھیں وہاں پہ ہیں کون, وہاں پہ ازبک ہیں, وہاں پہ تاجک ہیں, وہاں پہ ترک اور ہزارہ شیعہ ہیں. اچھا, اب ترک اور ہزارہ شیعہ کی وجہ سے ایران اس جگہ کو سپورٹ کرتا ہے. انڈیا انہیں اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ پشتون جو ہیں جو زیادہ تر طالبان پر مشتمل ہیں ان سے وہ خوفزدہ ہے, وہ بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے. امریکہ طالبان کے خلاف کسی کو کھڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتا ہے. اور طالبان کے دور میں بھی دیکھیں تو احمد شاہ مسعود جو اس وقت شمالی اتحاد کا کمانڈر تھا, ہی واز اے گریٹ واریر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس نے طالبان کو 5 سال میں اگر کسی نے تنگ کیا تو وہ وہی آدمی تھا. اور اس دفعہ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو وہ آپ کے سوال میں ہے کہ نہیں, پھر اسے یکدم ذہن میں آ گیا. وادی پنشیر کا علاقہ جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنشیر تھا دودھ کا طرح, پھر کہتے ہیں کہ اسے پنشیر کہنا شروع کیا گیا کہ ان کے لوگوں کی بہادری کی وجہ سے, واٹ ایور جو بھی, آج کل تو پنشیر چل رہا ہے. وادی پنشیر کو آج تک فتح نہیں کیا جا سکا تھا. ایسا ہی ہے بالکل. خواب وہ رشیا آیا, وادی پنشیر نہیں فتح ہوا, امریکہ آیا, وادی پنشیر فتح نہیں ہوا. حتیٰ کہ طالبان بھی جب رہے انہوں نے 95% افغانستان پر قبضہ کیا, اس پہ حکومت کی, مگر وادی پنشیر کا علاقہ مسلسل ان کے لیے وہ پرابلم بنا رہا. لیکن اس دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وادی پنشیر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا. اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ ایک مجموعی طاقت ان کی, اور دوسرا عوام کا جو ہے نا ان کا. اچھا, یہ کئی لوگ اپنا اپنا بتائیں, کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ بتائیں گے اس کی, کوئی طاقت بتائیں گے مختلف. لیکن اس میں بڑی مزے کی بات ہے, آج تک وادی پنشیر کے کسی حکمران نے برطانوی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. اس دفعہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے, احمد مسعود, وہ بیسیکلی برطانیہ کا تعلیم یافتہ تھا. تو جو آدمی برطانیہ سے پڑھ کے آئے گا, جو آدمی امریکہ سے پڑھ کر آئے گا, وہ سرنڈر کرنا سیکھ کر آئے گا. وادی پنشیر پر یہ لعنت اس لیے پڑی کہ اس دفعہ کا ان کا جو سپہ سالار تھا, جو حکمران تھا, وہ برطانیہ سے پڑھ کے آیا تھا. وادی پنشیر کی بات آپ نے کی ہے تو اس پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چاہوں کہ پچھلے دن جب فتح کیا طالبان نے وادی پنشیر کو, تو انڈین میڈیا پہ کیا چل رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ گیا ہے اپنے ہوائی جہاز لے کے, اپنے ٹھیک ہے جیٹ لے کر گیا ہے, انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا, جبکہ وہ جو ویڈیو دکھائی جا رہی تھی, مزے کی بات ہے وہ ایک گیم. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بعد میں انڈیا کے جیسے بے شمار چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. انہوں نے کبھی کہتے ہیں بالا کوٹ پہ حملہ کیا, ہم گھس کے ماریں گے. وہ ان کے پاس نا وہ شیخ چینی بہت ہیں. وہ ایک کا نام وہ میجر گورو آریہ ہے, ایک ان کا وہ جو بخشی ہے, جنرل بخشی ہے. یہ سارے کے سارے پتہ نہیں وہ فولز پیراڈائز میں رہنے کے عادی ہیں, رات کو کی خواب دیکھتے ہیں اور صبح اس خواب کو میڈیا کے سامنے بیان کر دیتے ہیں, اور پھر اتنا ذلیل ہوتے ہیں مگر انہیں شرم ہی نہیں آتی. بالکل, مگر ایک بندہ چلے ذلیل ہوا, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, وہ پھر ڈٹائی قائم کرتے ہیں. اچھا, انڈیا کی بات چل رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب, انڈیا کو افغانستان سے کیوں اتنا ڈر ہے, کیوں اتنی پریشانی رہتی ہے, انہیں آخر خوف کس چیز کا افغانستان سے؟ اس کے لیے ہم ایک دو پہلے پچھلی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثلا دوسری جنگ عظیم کے بعد روس نے مشرقی یورپ کی کچھ ریاستوں پر یہ کہہ کر قبضہ کیا کہ یہاں سے یورپ سے جب بھی حملہ آتے ہیں تو ان ریاستوں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں, تو اگر میں ان ریاستوں پر قبضہ کر لوں گا تو یہ ریاستیں میرے لیے بفر زون کا کام کریں گی, تو میں اپنے دفاع میں بہتر ہو جاؤں گا, دفاع کو بہتر طریقے سے کر پاؤں گا. اسی طرح انڈیا کی اگر 1000 سال کی تاریخ دیکھیں تو انڈیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بندے افغانستان سے آتے رہے. خواہ وہ سلطان محمود غزنوی ہو, خواہ وہ علاؤ الدین ہو, ان لوگوں نے آ کر نہ صرف ان پر حکومت کی, انہیں عدل و انصاف دیا, انہیں جینے کا طریقہ سکھایا, مگر یہ تھے تو غلام نہ. انہوں نے جتنا مرضی اچھا سلوک کیا ہو مگر غلام کو غلام ہی کہیں گے. تو 1000 سالہ غلامی کی تاریخ افغانستان کی تاریخ سے منسلک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک ہو گئے تو اس کے بعد ہماری 1000 سالہ غلامی کی تاریخ بار بار دہرائی جائے گی. انہیں یہ ڈر ہے, یہی ڈر صہیونیوں کو ہے, یہی ڈر صلیبیوں کو ہے کہ اگر یہ دو طاقتیں اکٹھی ہو گئیں. دیکھیں پاکستان, آپ جتنا مرضی لوگوں کی باتوں میں آ کے کرٹیسائز کر لیں کہ پاکستان کے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیاں یوں ہیں, مگر اگر ان کی بات بھی مان لیں جو وہ مغرب کہتا ہے, تو پھر بھی
پاکستان کی آئی ایس آئی بہترین آئی ایس آئی کہ اس نے سارا کچھ کر دیا. آج انڈیا یہ کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کی وجہ سے کہ سارا کچھ سینیریو چینج ہوا ہے تو ونس اگین آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومتوں میں مداخلت کرتی ہے تب بھی آپ کو ماننا پڑے گا وہ اتنی طاقتور ہے کہ کر پاتی ہے. یہ ماننا پڑے گا نا آپ کو. اچھا اب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انتہائی طاقتور, پاکستان کی آرمی منظم آرمی, پاکستان کے اٹامک ایسٹس جو ہیں وہ عالم اسلام کے ایسٹس سمجھتے ہیں. افغانستان کی بات کریں تو اس وقت روئے زمین پر افغانیوں سے زیادہ گوریلا جنگ کی ماہر کوئی قوم نہیں ہے. لوگوں کے گوریلاز ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے گوریلا ونگ تیار کیے ہیں 1000 2000 5000 10000, وہ پوری کی پوری قوم گوریلا, دادا گوریلا تھا, باپ گوریلا ہے, بیٹا گوریلا ہے, آگے اس کا بیٹا جو 10 سال کا ہے وہ بھی گوریلا وار کے اسرار و رموز کو جانتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. دنیا کی بہترین گوریلا وارفیئر کی ماہر قوم وہ ہے. بہترین اٹامک ایسٹس جو ہیں اسلامک دنیا کے وہ آپ کے پاس ہیں, بہترین منظم آرمی آپ کے پاس ہے, بہترین اسٹریٹجک ایسٹس آپ کے پاس ہیں, بہترین انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے پاس ہیں. اب ذرا سوچئے کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل گئے تو یہود اور ہنود اور صلیب کا کیا ہوگا. یہ ڈر انہیں مسلسل اس بات پہ ابھارتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جائیں, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھایا جائے تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب اب جیسے ہماری بات ہو رہی تھی پہلے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا پاکستان اور افغانستان کے حالات اچھے نہ ہو جائے اور یہ آپس میں فرینڈلی نہ ہو جائے. اب تو فرینڈلی ہو گئے. ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے ایس اے چیف گئے تھے انہوں نے بھی کہا جی کہ ٹی از فینٹاسٹک اور بڑے اچھی ان کی ملاقات کریں. چائے بڑی مشہور ہے انڈیا میں. وہ اچھا جب وہ 65 کی جنگ میں انہوں نے حملہ کیا اس وقت بھی ان کی خواہش تھی کہ جم خانہ میں ناشتہ کریں گے اور چائے پئیں گے. وہ 65 کی جنگ کی خواہش ابھی نندن نے پوری کی, اسے ہم نے چائے پلائی, وہ چائے پوری انڈیا کو ابھی بھی یاد ہے. اس کے بعد جو ہماری آئی ایس آئی کے ہیڈ نے جا کے چائے پی افغانستان نے, اچھا چائے وہاں پر پی, اس کا دھواں انڈیا میں نکل رہا ہے. چائے پاکستان کی صحت میں زبردست ہوتی ہے. اس چائے کی وجہ سے ہوا یہ کہ انڈیا کو تو چلے دھوئیں نکلے, وہاں پہ جلن ہوئی, مگر پاکستان افغانستان کے حالات بڑے اچھے ہو گئے اور زیادہ فرینڈلی ہو گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کو جو ڈر تھا یا مغرب کو یا صہیونیوں کو جو ڈر تھا وہ حقیقت میں بدلنے لگا؟ جی ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک پاکستان اور افغانستان کا فرینڈلی کمبینیشن ہے, مگر در حقیقت انڈیا کے نزدیک, مغرب کے نزدیک, سلیب کے نزدیک, زائنس کے نزدیک یہ فیٹل کمبینیشن ہے. یہ وہ فیٹل کمبینیشن ہے جو ان کی تباہی بربادی کا سامان بنے گا. دیکھیں جس طرح ہر ریلیجن کی کچھ پروفیسیز ہوتی ہیں, جس طرح وہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اینٹی کرائسٹ آئے گا, یہ ہوگا, انڈین کا کوئی اوتار اتور آنے والا ہے پتہ نہیں, پروفیسیز ہوتی ہیں ان کی. ہمارے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری احادیث ہیں جن پر ہم مسلمان ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. ان میں سے ایک غزوہ ہند کی بھی ہے. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کی پروفیسیز میں اینٹی کرائسٹ کا آنا ہے, دجال کا آنا ہے, انہیں ہیڈ کرنا ہے, تھرڈ ٹیمپل کا بنانا ہے, یہ ان کی پروفیسیز ہیں ان کی, پر ہمیں پتہ ہے نا. اسی طرح ہمارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو روایات ہیں, جو پیشین گوئی ہیں, وہ بھی انہیں پتہ ہیں. اور ان میں سے ایک اس خطے کے حوالے سے ہے, اس میں سے اس کا ایک پارٹ ہے غزوہ ہند اور دوسرا پارٹ ہے خراسان. اب خراسان افغانستان کا جو بالائی علاقہ ہے, خراسان میں لوگ جمع ہوئے, کالے جھنڈوں والے جمع ہوئے, انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی الائنس کو, یعنی ایک ہے سب سے بڑی طاقت کو, امریکہ کو, اسرائیل کو, نہیں, انہیں سب سے بڑے الائنس کو, آلموسٹ 48 ویسے کہتے ہیں اور 52 غالباً جو ہیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو تھے, 52 کنٹریز کے الائنس کو جس طریقے سے انہوں نے شکست دی, اس نے خراسان والوں کا لوہا پوری دنیا میں منوا دیا. اب خراسان والے بھی جاگ گئے, پاکستان والے ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور غزوہ ہند کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں, تو پھر آگ تو لگنی ہے. اب اگر غزوہ ہند بھی ہو جاتا ہے, غزوہ ہند بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس علاقے پر بھی مسلمانوں کا جھنڈا لہرا جاتا ہے, اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اسرائیل کے لیے اور سلیب کے لیے پناہ لینے کی جگہ بچے گی؟ کوئی جگہ نہیں بچے گی. تو یہ خوف زدہ اس فرینڈلی کمبینیشن سے اس لیے ہیں کہ ہمارا فرینڈلی کمبینیشن ان کے لیے فیٹل کمبینیشن ہے, لیتھل کمبینیشن ہے, جو ان کی موت کا سامان ہے. مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی جلد غزوہ ہند شروع ہو جائے گا اور انڈیا کو فتح کر لیا. انہیں ہماری پروفیسیز کا پتہ ہے جس طرح ہمیں ان کی پروفیسیز کا پتہ ہے. تو آپ ویسے غزوہ ہند کی بات چلیے تو یہی سے میں تھوڑی سی بات جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے ویورز کے علم میں اضافہ ہو. ڈاکٹر صاحب غزوہ ہند کے متعلق بہت سی پیشن گوئی ہیں اور کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ سالوں کی گیم ہے. آپ کے مطابق, آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 1-2 صدیوں میں غزوہ ہند پاسبل ہے یا اس سے بھی جلدی؟ دیکھیں جہاں تک اس کے 2 پارٹ ہم کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ غزوہ ہند سے متعلق جو روایات یا احادیث ہیں ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے, تو یہ معاملہ ہم چھوڑتے ہیں شیخ الحدیث صاحبان کے اوپر, کیونکہ میں اس بارے میں بالکل علم نہیں رکھتا.
تو یہ معاملہ ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں, مستند ہیں, مرسل ہیں, جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں. تو اللہ کے نزدیک جو زمانے کا پیمانہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے نزدیک جو کئی 100 سال ہوتے ہیں, بعض کا تو پلک جھپکنا وہاں پر ہوتا ہے. تو اس بارے میں ایک حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن میں اس وقت دنیا کے جو حالات دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیکیڈ جو ہے یہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے خونی ڈیکیڈ ہے. یعنی 2020 سے لے کر 2030 تک کا جو ٹائم ہے, 2021 سے 2030 تک کا ٹائم, یہ میرے حساب سے بہت خطرناک ہے. اس میں جتنا بلڈ شیڈ ہوگا, اس میں جتنی ڈیتھس ہوگی, شاید پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ملا کے بھی اتنی نہ ہوئی ہوں. اس میں روایتی ہتھیاروں کے ساتھ بھی جنگ ہوگی, اس میں غیر روایتی ہتھیاروں کے ذریعے بھی جنگ ہوگی, اس میں حیاتیاتی ہتھیاروں کے ذریعے بھی جنگ ہوگی. ہم اپنے کئی پروگرامز کر چکے ہیں اس بارے میں کہ جو بایو وار چل رہی ہے, حیاتیاتی جنگ, اس میں ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں. ہمارے چینل کو کافی سٹرائکس بھی مل چکی ہیں اس کے بارے میں, ہمیں بھی وارننگز مل چکی ہیں اس بارے میں, لہذا بار بار اس چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم حیاتیاتی جنگ کی, بایو وار کی بھی بات کر رہے ہیں سارے کے سارے. اور یہ شاید ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, اصل پروجیکٹ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے ہیں. تو یہ 10 ایئرز جو ہیں یہ انسانی تاریخ کے سب سے خطرناک سال ثابت ہونے والے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے, جنگ کے لیے بھی, اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے بھی, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی, اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے بھی. یہ بہت فیٹل ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ غزوہ ہند کی وجہ سے ہی جو انڈیا ڈرا ہوا ہے وہ اس فیٹل کمبینیشن کو ایک نہیں ہونے دے رہا. کیا جو امریکہ اور نیٹو آئے تھے یہاں پہ افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے, وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ غزوہ ہند نہ ہو سکے؟ غزوہ ہند کے لیے ان کا شاید اتنا, ہاں خراسان تو ان کے زائنس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے نا خراسان کا معاملہ. لیکن اصل میں نا اس وقت افغانستان کی پوری دنیا کی مخالفت کی وجہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ دکھ سانجھے ہوتے ہیں. ان سب کا دکھ سانجھا ہے. برطانیہ کو یہاں سے مار پڑتی ہے, امریکہ کو یہاں مار پڑی ہے, فرانس, ابھی جو 52 کنٹریز سے جو الائنس تھا بیسیکلی ان سب نے اس کلنک کے ٹیکے کو, اس رسوائی کے داغ کو امریکہ کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ خالی امریکہ کی رسوائی نہیں ہے, اگرچہ امریکہ چونکہ فرنٹ پہ تھا تو زیادہ ذلت اس کے حصے میں آئی, مگر وہ تمام کنٹریز جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اس ذلت کے بار تلے دبے تو ہوئے ہیں. تو دکھ سب کا سانجھا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ مغرب جو یہاں پر آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ نظام کے خلاف آیا تھا. اب دیکھیں جب کمیونزم ختم ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا اگلا دشمن, اگلا حریف اسلام ہے. کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے مخالف جو تھے وہ کمیونزم بھی تھے اور اسلام بھی تھے. کمیونزم ختم ہو گیا تو انہوں نے نیکسٹ ٹارگٹ کے طور پہ اسلام کو چنا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کو ہر حال میں کچلنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے نظام کو کچل ڈالے گا. اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں کو خریدا گیا, لوگوں کو برائب کیا گیا, اپنا جبری سودی نظام وہاں پر نافذ کیا گیا, بین الاقوامی ادارے بنائے گئے, تمام ملکوں کو ان اداروں کا ممبر بنا کر ان کی ساورینٹی کو گروی رکھ لیا گیا. افغانستان بچا ہوا تھا, وہاں پہ بینکنگ سسٹم انہوں نے نہیں بننے دیا. اور ان کی جو دجالی تکون ہے, آج کل وہ تنظیم اسلامی والوں کا ایک نعرہ چل رہا ہے, جگہ جگہ میں نے بورڈز پہ لگا ہوا دیکھا ہے, وہ ڈاکٹر سرار صاحب والی جو تنظیم ہے اس میں وہ دجالی تکون کے 3 بنیادی باتیں بتاتے ہیں. نمبر 1 سودی نظام, نمبر 2 بے حیائی, اور نمبر 3 جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا بہرحال, لیکن اس میں سودی نظام اور بے حیائی یہ 2 چیزیں شامل ہیں. تو بے حیائی بھی وہاں پہ بھی نہیں ہونے دے رہے. وہ آپ نے دیکھ لیا ان کے سارا کیا ہے, بے حیائی وہ نہیں ہونے دے رہے. سودی نظام انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کرنا, انہوں نے امداد تک لینے سے انکار کر دیا. امداد سے یاد آیا کہ اس وقت ڈس انفارمیشن کا دور ہے. ایسے ایسے لوگ بظاہر وہ صحافی کا, اینالسٹ کا, تجزیہ کار کا لبادہ اوڑھ کے کسی بہت بڑے انگلش اخبار کی آڑ لے کے اپنی طرف سے تجزیہ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, بلاگ کرتے ہیں, لیکن انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ طالبان نے کہا کہ ہم دنیا سے امداد کو ویلکم کریں گے لیکن اپنی شرائط پر. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی شرائط کے اوپر. اب وہ لوگ جو ہے وہ اس کا وہ پارٹ توڑ رہے ہیں اپنی شرائط پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں سے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے شکست دی, اب انہی لوگوں سے امداد مانگ رہے ہیں, ان سے بھیک مانگ رہے ہیں, ان کی بھیک پر زندہ رہیں. کبھی سن تو لو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا انہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دشمن کے بچے کچے مال کے اوپر زندہ رہیں گے. اور بچا کچا مال, میں کیا کہوں, میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ مال غنیمت کو تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ترین مال کہتا ہے, اس سے وہ لوگ بچا کچا مال کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگ ہر طریقے سے انہیں ڈیفیم کرنے کی, ہمارے مورلز کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کا الائنس ہونا دشمن کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے ہمیں کھل کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب ان دا لاسٹ میں پروگرام کو ختم کریں گے، ان کی طرف لے کے جائیں گے. شارٹ بس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان ہمیشہ سے ساتھ رہے، ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مدد کی، چاہے وہ سامنے نہیں مینس کہ وہ دکھا کے یا بیک فٹ پہ رہے، جیسے بھی مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں. پاکستان نے بھی ساتھ دیا، روس کے خلاف بھی جنگ تھی، پاکستان نے ساتھ دیا اس وقت بھی. ہاں تو آپ سمجھتے ہیں کیا ان دا فیوچر دنیا کی بڑی 3 طاقتیں ایک دفعہ جو ہے مار کھا چکی ہیں پاکستان اور افغانستان کے کمبو سے، تو آپ سمجھتے ہیں ان دا فیوچر کوئی کوشش کرے گا اس کمبو کو یا اس الائنس کو توڑنے کی یا یہاں پہ قبضہ کرنے کی، ان کے حالات خراب کرنے کی؟ ایک کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، برطانیہ کی تاریخ، روس کی تاریخ دہرائی گئی، امریکہ کی تاریخ دہرائی گئی. دوسری یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. اگر یہ سبق سیکھنے والے ہوتے تو یہاں پر نہ آتے. تو تاریخ دہراتی بھی خود کو ہے اور تاریخ سے سبق بھی کوئی نہیں سیکھتا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے، یہ سوچیں گے کہ شاید ہم اس وقت کرۂ ارض پر اب نیکسٹ کوئی قوم آئے گی، ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم انہیں فتح کر لیں گے، مگر مشکل ہے، فتح پھر بھی نصیب میں نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمیں اس پروگرام سے اجازت دی. ان دا اینڈ میں بس یہی بات آپ سے کہوں گا کہ جیسے پاکستان اور افغانستان ان کا ایک کمبو، ان کا ایک الائنس ہے، اسی طرح سے اگر پوری دنیا کی مسلم کنٹریز کا الائنس بن جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہلا کے نہیں. یہ صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے ناکو چنے چبوائے ہیں دنیا کے سپر پاورز کو. یہاں تک کہ CIA چیف کا بھی کہنا تھا کہ جو ان سے پوچھا گیا کہ ایک ورڈ بتائیے آپ افغانستان میں ہارے، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان. اگر صرف پاکستان افغانستان اتنا کر سکتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلم کنٹریز اگر مل جائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.